بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار تھے اور عرب کے قابل ذکر افراد میں شامل تھے۔ بڑے مہمان نواز اور سخی آدمی تھے۔ مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے ہاں دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتی اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ لوگوں کو امان دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے تھے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر تھے اور کلام و بیان کی غیر معمولی سمجھ رکھنے والے نقاد تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے علاقہ تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت میں جٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکہ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے مابین برپا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان تھا۔ اس وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ ان کے بڑے بڑے سردار اور سربراہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت و سرداری کو بھی وہی خطرہ نہ لاحق ہو جائے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی جادو اثر ہیں، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی پہ تفریق کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنی کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے اور ان کے حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو خوف زدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نہ تو اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے کلام کروں گا، نہ کوئی بات سنوں گا۔ اور جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا تو اس خوف سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میری کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا اور ان کے عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر میں
فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور خدا کو یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو، حسن کلام کی سمجھ بوجھ رکھتے ہو، آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینا، اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہانی کی اگلی کڑی اس سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت پسند آئی۔ آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 صورتیں، سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائی۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، نہ ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں، پھر میں بہت دنوں تک مکہ میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت کے لیے معاون ثابت ہو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی، خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ میرے پاس آئے، میں نے ان سے کہا، ابا مجھ سے پرے ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے جواب دیا، بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ میں نے کہا، تب آپ جا کر پہلے غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔
اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، میرے والدین آپ پہ فدا ہو، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیوی نے کہا کہ جو دین آپ کا ہے وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ جا کر غسل کر کے پاک ہو لو۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ حضرت طفیل اس دلچسپ کہانی کو نئے موڑ پہ لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پھر میں ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جن سے وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ لوگ کفر شدید میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت مسلط ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعائیں فرمائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، آہ میری قوم! لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرنے کی بجائے فرما رہے تھے، خدایا قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مستقل طور پر قبیلہ دوست کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کے مارکے گزر گئے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوست کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بت ذوالکفین کو جلانے کی مہم پر بھیج دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس بت کے پاس پہنچ کر اسے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر میں نے ذوالکفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس کے پرستاروں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور یہ کہتے ہوئے اس کو نظر آتش کر دیا کہ ذوالکفین، میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اور اس بت کے آگ میں بھسم ہو جانے کے بعد قبیلہ دوست میں شرک کے باقی ماندہ آثار بھی جل کر خاکستر ہو گئے
اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت طفیل بن عمرو ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا، اور جب مرتدین کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے ہر اول دستے میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے رفقا سفر سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمرو بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ سر مونڈ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو میرے منہ کے راستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کا میرا پیچھا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ معرکہ یمامہ میں صحابی حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست داد شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرہ ور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو۔ والسلام۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اسلامی ویڈیو سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیگر لوگوں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔